سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں آج بھی نہیں ووٹ 5 سیٹیں 4000 ووٹ ملے تھے پچھلے 5 ایک سینیٹر ہے 4000 ریکارڈ دو داندری آپ کو پورے ملک کے الیکشن کا کہہ رہے ہیں جی حامد صاحب آپ سوال کریں آپ کو صرف 4000 ووٹ ملے تھے ان کے مقابلے میں 4000 آپ کو ووٹ بتاؤں پوری ریاستی مشینری کیا ہو جائے استعمال مجھے سوال کرنے دیں گے آپ ریاستی مشینری استعمال ہوئی پوری ٹوٹل ڈاکٹر صاحب ملے مجھے سوال کرنے دیں گے آپ جی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بلوچستان نیشنل آرمی جو ہے یہ آپ نے بنائی ہے میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں جیسے میں نے عرض کیا میں ایک ادنا سیاسی کارکن ہوں میں سیاسی پلیٹ فارم میں ہمیشہ رہا ہوں یہ تقریبی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ جو لوگ کروا رہے ہیں کیا ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے دیکھیں صاحب ہم تو سیاسی لوگ ہیں جمہوری لوگ ہیں میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ ہماری جدوجہد مجموعی طور پہ اجتماعی طور پہ پورے ملک میں جو جمہوری جدوجہد ہے اس کا حصہ ہے ہم کانفرنس لوگ ہیں قومی جدوجہد کرتے ہیں اور ہماری جدوجہد کا واحد راستہ جو ہے جمہوری ہے تو آپ بلوچستان نیشنل آرمی کی مذمت کرتے ہیں یا آپ حمایت کرتے ہیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اس کے بارے میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو بلوچستان میں چھاؤنیاں بن رہی ہیں 3 نئی چھاؤنیاں ان کی کیا ضرورت ہے آپ کو کیوں بنا رہے ہیں آپ یہ سر جہاں تک چھاؤنیوں کا تعلق ہے ملک کی ترقی کا تعلق ہے نہروں کا تعلق ہے پورٹس کا تعلق ہے جو نیچرل ریسورسز کو ایکسپلور کرنے کا تعلق ہے یہ سب عمل اس ملک کے عوام کی ترقی کے لیے ہے اور جو حکومت پرو پبلک ہوگی وہ ان سب کو چلائے گی پنو آکل کی چھاؤنی بننی تھی سندھ میں اس پہ اتنی ریزسٹنس ہوئی اتنی بات کی گئی کچھ ہمارے دوستوں نے بڑی ریزسٹنس دی آج ہمارے وہی دوست ان کے اپنے بچے اسی علاقے میں آس پاس رہنے والا اس جگہ کا لٹریسی ریٹ آج وہ نہیں ہے جو بننے سے پہلے تھا ترقی کے عمل کو چھاؤنی بننے سے کیا ہوتا ہے سڑک بنتی ہے بلڈنگ بنتی ہے عمارت بنتی ہے لوکل لوگوں کو روزگار ملتا ہے مزدوری ملتی ہے سرکار کی فراہمی کے لیے فیکٹریاں لگائی جاتی ہیں کہ چھاؤنیاں بنائی پڑیں گی اس کے لیے پورٹ لگائی جاتی ہے اس کے لیے نہریں نکالی جاتی ہیں اس کے لیے نیچرل ریسورسز کو ایکسپلور کیا جاتا ہے اس کے لیے سڑکیں بنا ایک اور بات میں اپنے دوستوں سے کہوں گا جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے چودھری شجاعت صاحب وزیر اعظم پاکستان انہوں نے ابھی بگٹی صاحب سے بات کی کہ ہم تمام ایشوز کو ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں پنجاب 6% گیس پیدا کرتا ہے اس وقت ہم 36% پیدا کرتے ہیں لیکن رائلٹی پنجاب کو جو ہم سے زیادہ مل رئی ہے یہ فگر صحیح نہیں ہے پنجاب میں رائلٹی مل ہی نہیں رہی کیونکہ پنجاب کی گیس کی کاسٹ زیادہ ہے میری بات سنیں اس لیے اب یہ فگرز کی پلے کے بجائے جی ہم پرنسپلز پہ بات کریں اگر آپ فگرز کی بات کرتے ہیں تو میں تمام فگرز آپ بات میں چاونیوں پہ آتا ہوں انہوں نے کہا دیکھیں ملک کے جغرافیہ میں سمجھنا چاہیے پاکستان اتنا بڑا ملک نہیں ہے کہ اس کے جغرافیہ میں سمجھنا ہے 7 لاکھ کچھ مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے آپ جو چاونی بنا رہے ہیں 1970 سے پہلے وہ ایک ڈسٹرکٹ تھا کولو اور ڈیرہ بگٹی ایک ڈسٹرکٹ تھا 70 کے بعد یہ جو ہے 2 ڈسٹرکٹ بن گئے کولو جو ہے 8000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے کولو میں اس لیے چاونی بن رہی ہے کہ کولو میں قدرتی خزانے ہیں گیس ہے پیٹرول ہے آپ کے دوسرے معدنیات ہیں اب آپ بجائے چاونی بنا کے ان کو نکالیں یہ تو ریزسٹنس ہوگی لوگوں کی آپ لوگوں میں کو یہ باور کروائیں کہ یہ پہلی جو ملکیت ہے یہ بلوچستان کی ہے بلوچستان جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایک وفاقی وحدت ہے آپ اس کو پہلے بلوچستان کا وسیلہ اور اس کی ملکیت اس پہ تسلیم کریں اس کے بعد آپ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹس کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کے ذریعے جائیں جس طرح میں نے کہا کہ انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہیں آپ انرجی کرائسس سے دوچار ہوں گے اگر آپ طاقت کے زور پر جائیں گے یہ ریزسٹنس بڑھے گی مسئلے کا حل کیا ہے اچھا میں بتاؤں مسئلے کا حل یہ ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی وفاقی وحدتوں کے حقوق کی ضمانت نہیں دی گئی ہے اس میں پروونشل لیجسلیٹو لسٹ سرے سے وجود ہی نہیں رکھتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک کم تعداد صوبہ سمجھ کر اس کے وسائل پر وفاق نے ہمیشہ قبضہ گیری کی کوشش کی ہے وفاق کو اپنا رویہ ترک کرنا پڑے گا وفاق کو بلوچستان کے ساتھ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹس میں جانا ہوگا پولیٹیکل ایگریمنٹ کے تحت کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کی ایک ملکیت کو تسلیم کرنا ہوگا وہاں کے لوگوں کو جو بھی پہلے بنیادی سہولتیں ہمیں چاونی اور میگا ڈیولپمنٹس چاہیے لیکن وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے کاسٹ پر نہیں ہمارا کلچرل ڈیولپمنٹ تباہ ہو گیا ہے ہماری ایجوکیشن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ جو آپ نے ایک پولیٹیکل سولوشن دیا ہے کیا اس سولوشن پر عمل درآمد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بلوچستان میں الیکشن کے ذریعے صوبے میں اپنی اکثریت ثابت کریں اور اس کے بعد حکومت بنائیں جیسے کہ آپ کو ماضی میں ملتی رہی اور اس کے بعد آپ حکومت میں آنے کے بعد مطالبہ کریں بالکل حامد میر صاحب میں اس سے اتفاق کرتا ہوں میری بات سنیں الیکشن اس وقت پاکستان کے اندر کیونکہ میں نے کہا کہ آپ کی قومی اسمبلی جو 357 اور 47 بندوں سے زیادہ پر مشتمل ہے اس میں ہماری ریپرزنٹیشن 18 ہے سینٹ تو ایک بالکل ایک منجمد سا ادارہ ہے جس میں سینٹ کو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے نہ بجٹری پاور ہے اس کو نہ پلاننگ میں اس کا کوئی حصہ ہے بلکہ وہ تو قومی اسمبلی کو بھی نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس وقت تک جاندار ہو سکتے ہیں اور وہ الیکشن
قابل عمل اور قابل قبول ہو سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہو جو کبھی پاؤں تلے روندا نہ جائے, آپ کے پاس ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہو جو آپ کو بیتے چشمے کی طرح ہمیشہ اب آپ کی بات مکمل ہوگی. پولیٹیکل پروسیس ہر دوسرے تیسرے دن فوجی ہو گیا تو روند دیا جاتا ہے. دیکھیں سر میں آپ کو کروں, سب سے جو بڑا مسئلہ ہے پورے ملک کا, ایک تو یہ ہے کہ عوام کی حقیقیت کو تسلیم کیا جائے میرے نزدیک, اور دوسرا ہے اس کو حقیقی وفاقی ملک سمجھا جائے. اور ہمارے بلوچستان کے عوام کا یہ دیرینہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ہمارے وسائل ہیں, یہ جو 57 سال سے آپ لوٹ رہے ہیں, اس کا لوٹنا بند کر دیں. جی آپ اس کا جواب دیجیے. جہاں تک ضلعوں کا تعلق ہے, اب وفاق کا کوئی کردار ضلعوں کے اندر نہیں ہے, ایک سسٹم ہے جو پروونشل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ انڈر میں. اب رہا جہاں تک تعلق, انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں اس لیے یہ بغاوت ہو رہی ہے, موومنٹ ہو رہی ہے, فوج پہ حملے ہو رہے ہیں. میں نے ابھی ان کو یہ کہا کہ کیا اس طریقے سے آپ سارے حقوق حاصل کر لیں گے؟ جب تک آپ لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, بلوچستان کو حقوق نہیں مل رہے, اس کے لیے بہتر طریقہ عوام کے پاس آپ جائیں. آپ کے ممبرز وہاں اسمبلیوں میں آئے, آپ کے لوگوں کے پاس جائیں. سر بلوچستان اسمبلی نے متفقہ طور پر 23 ستمبر کو ایک قرارداد پاس کیا چھاؤنیوں کے خلاف. 23 ستمبر کو مشترکہ متفقہ قرارداد چھاؤنیوں کے خلاف ہے. صوبوں میں کیا اہمیت ہے؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر اہمیت ہے صوبائی حکومتوں کی تو تسلیم کیا جانا ہمیں چاہیے. سڑکیں چاہیے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے, اور ہمیں اپنا وسائل اختیارات حق میں. ڈاکٹر صاحب آپ کسی اگلے کی بات تو دیکھیں, جہاں تک ابھی تعلق ہے ایک صرف ایشو بنا کے کہ جی وہاں فوج کی چھاونی بن رہی ہے. کیا خضدار میں پہلے کینٹ نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے سبی میں کینٹ نہیں تھی؟ کیا کولو کے اندر سردار صاحب فوائد کیا نہیں تھی؟ فوائد خضدار کی چھاونی کا مجھے ایک دکھائیں. خضدار کی چھاونی کا ایک فائدہ مجھے دکھائیں, اس کے ساتھ کوئی کیڈٹ کالج بنا, اس کے ساتھ عوام کی سہولت. سر میں ایک سیاسی بات میری بات تو سنے دیں. چھاونی کی کیا ضرورت؟ سر ایک سیکنڈ ہمیں سمجھے نا. اچھا یہ ایک ایشو بنا کے آپ بلوچستان کے لیے حق وسائل ہے وہاں چھاونیاں بنا رہے ہیں, وادر میں بناؤ. آپ نے بلوچستان کو دوبارہ کانفلکٹ کی سیاست میں لے جانا چاہتے ہیں, وہاں دوبارہ آپ بلوچستان کے لوگ, جب دوسرے صوبے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, ہمارے ہاں لڑائی ہو رہی تھی, ہمارے یہی سیاستدان انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے پھر دوبارہ, اگر وہ اتنی بڑی حق تلفی بلوچستان کی ہو رہی تھی تو اس بیچ میں 30 سال انہوں نے کیا کیا, جب یہ پاور میں بھی تھے, اقتدار میں بھی تھے, ان لوگوں کے ساتھ سب کچھ بھی تھا. آج جب کہ وہاں ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ صرف ایک اپنا حل کا ایسے بھاگ, میرا بھی ہے ان کا بھی ہے. سردار صاحب اس بات کے وقت میں کہ 500 روپیہ ایک ڈرم 200 لیٹر پانی کا جو ہے وہ سودا ہوا ہے, 6000 روپیہ پہ جو ہے ٹینک, وہ بھی دیرہ مراد جمال سے 70 کلومیٹر سے پینے ایک جگہ پانی پیتے. میں مانتا ہوں چوہر کا پانی میرے حل کے انتخاب میں ہوا ہے, میرے ساتھ ہوا ہے, میں آپ کو بتا. کوئٹہ شہر پانی کے لیے محتاج ہے. آپ سننے تو دیں نا, آپ کسی کی بات کرنے تو دیتے نہیں. سب کچھ ہے, صرف پینے کا پانی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی, میں مانتا ہوں 200 روپے 1 ڈرم ہے, مگر ڈاکٹر صاحب سے پوچھے کہ 8 کروڑ کی واٹر سپلائی اس دفعہ اس سال مکمل ہو رہی ہے. 8 کروڑ سے واٹر سپلائی مکمل ہوگی. وہاں ادھر 30 گاؤں جو 35 گاؤں سراؤنڈنگ میں ہے, سب کو واٹر سپلائی ملے گی. اس دفعہ اسی حلقہ انتخاب کے اندر کم سے کم 40-45 گاؤں کو ہم نے واٹر سپلائی دی ہے. اس دفعہ ہم نے کم سے کم 40 گاؤں کو, ولیجز کو الیکٹرسٹی ملی. درانی صاحب یہ کہتے ہیں بلوچستان اسمبلی نے نئی چھاونیوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد منظور کی, اس کے باوجود چھاونیاں کیوں بن رہی ہیں؟ سر ڈیفنس تو مرکز کے پاس رہے گا نا. دیکھیں ڈیفنس فورن, اور آپ نے صوبے کو دیا کیا ہوا ہے؟ میں سر یہ اب صوبے کو یہ دیا ہوا ہے کہ یہ صوبے کے بزرگ جو ہیں نا, اگر یہ اپنی ایک دوسرے کی بات سنیں گے, گفتگو کے ذریعے, سیاسی عمل کے ذریعے آگے بڑھیں گے, ورنہ عوام ریجیکٹ کرتے رہیں گے, 4 سے ووٹ اور کم ہو جائیں گے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو ہم ہر پلیٹ فارم کے اوپر, بلوچستان کی اسمبلی ہے, دیکھیں اب اس کے افغانستان کے صورتحال مختلف ہوئی ہے, بارڈرز کی صورتحال چینج ہو رہی ہے, چینج ہوتے ہوئے حالات کے اندر, نہیں ہے, میں نے اسی لیے کہا جغرافیہ میرے سامنے رکھے حالات کے اندر. سر میں بات سر گوادر افغان بارڈر کے پاس نہیں سر, دیکھیں آپ کولو افغان بارڈر کے پاس نہیں, وہ پنجاب کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے. ڈیرہ بوٹی پنجاب کے بارڈر کے پاس ہے, افغانستان کے بارڈر کے پاس نہیں. گوادر اور اورماڑا میں 42,000 نیول فورسز ہمارے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. سر اگلی دفعہ الیکشنز کے اندر آپ دیکھیں گے گوادر کے عوام, سر ہم اگلی دفعہ الیکشن لڑیں گے نہیں,
دیکھیں نا، ہمیں پھر اگر آپ اس طرح الیکشن مطلب یہ- آپ ہم کنٹرول آپ کو- کرتے ہیں آپ لوگوں